السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل مختلف۔ آج ایک بہت دلچسپ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان لڑائی کروانے کی ایک کوشش کی گئی ہے اور وہ لڑائی ہوئی بھی ہے۔ اس لڑائی کی تفصیل کیا ہے، کون ہے جو ان دونوں باپ بیٹا کے درمیان آ گیا ہے اور جو ان دونوں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس لڑائی سے پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کی اور آصف زرداری کی کس موضوع پہ لڑائی ہوئی اور پھر وہ لڑائی جو ہے وہ پھیلتی پھیلتی آگے کہاں تک پہنچی، یہ ساری تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا یہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو 96 کا جو الیکشن تھا وہ جب لوز کر گئی تھیں اور آصف زرداری صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا جیسے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور پھر جب ان کو پیرول کی پہ رہائی ملی اور وہ قومی اسمبلی میں پہلی دفعہ آصف زرداری صاحب آئے، کیونکہ وہ رکن قومی اسمبلی جیل میں ہی منتخب ہو گئے تھے، تو وہ جب آئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پچھلی نشستوں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اس طرح کی آرگومنٹ کی تھی کہ جو مختلف اخباروں میں چھپی تھی اور کہا گیا تھا کہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس موقع پہ بھی زرداری صاحب کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے پیچھے بھی کہانی کرپشن کی ہی بتائی گئی تھی۔ اور آج جب بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے درمیان ایک تنازع پہلی دفعہ کھڑا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی کرپشن کی کہانی ہی ہے۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بریف کیا تھا اور آج بھی بلاول بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی بریف کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے اور آصف زرداری صاحب کے طرز سیاست پہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا اعتراض ہے، تو پھر آصف علی زرداری صاحب کو بار بار اسٹیبلشمنٹ اپنے بعض کاموں کے لیے اس وقت جب استعمال کر رہی ہوتی ہے، جب باپ پارٹی کو آرگنائز کروانا تھا، جب سنجرانی کو الیکشن جتوانا تھا، جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس تحریک جو ہے وہ کامیاب کروانی تھی، اس وقت تو زرداری صاحب پہ پورا ٹرسٹ اور بھروسہ کیا جاتا تھا۔ کیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی سندھ میں اسی طرح کی گورننس کر رہی تھی جیسی اب کر رہی؟ تو اب کیا پرابلم ہوئی تھی زرداری صاحب سے؟ کہا یہ جاتا ہے اور یہ اس کے ریلائبل سورسز نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے کہ جب 90 دن کے لیے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا یہ بنایا جا رہا تھا، تو لیکن پلان کہیں راولپنڈی میں یہ بن رہا تھا کہ یہ فروری تک تو دیکھیں گے، اس کو لے کر چلیں گے، لیکن اگر ہم ملک کو اس کرائسس میں نکال گئے تو پھر اگلے 1-2 سال بھی یہی سیٹ اپ چلتا رہے گا۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ باقی صوبوں کو تو مینج کر لیا گیا ہے، سندھ میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اب پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کی مرضی کا نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایم کیو ایم یا جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک آدمی جس کا نام مبین جمانی ہے، جو سندھ کا ایک انڈسٹریلسٹ ہے، جس کے فیصل واڈا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور جس کے جنرل فیصل نصیر کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جو اب ڈائریکٹر جو ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹر ہیں ISI میں۔ تو فیصل نصیر صاحب نے چونکہ کراچی میں بھی سرو کیا ہوا ہے اور کراچی میں جو بھی ISI میں سرو کرنے والا ہوتا ہے افسر، اس کو سندھ گورنمنٹ سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، بڑی شکایات ہوتی ہیں۔ جنرل رضوان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو ISI چیف بنے تھے، پہلے کراچی رینجرز کے سربراہ تھے، پھر کراچی کور کمانڈر بنے، اور وہ جب ISI چیف بنے تھے تو راحیل شریف کے زمانے میں پہلا کریک ڈاؤن زرداری صاحب پہ اس وقت کیا گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا پھر کہ ان کے جنرل رضوان کا ایک بھائی جو تھا وہ پورا ایک جہاز ہی گریب کر گیا اور اس کی وجہ سے جنرل رضوان کو وقت سے پہلے گھر بھیجنا پڑا۔ تو کرپشن ان کو سیاستدانوں کی تو نظر آتی ہے، لیکن سائملٹینیسلی خود کتنی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ کہانی۔ اچھا خیر، ہم اس پہ آتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مبین جمانی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا ایک خواہش ظاہر کی تو زرداری صاحب نے کہا نہیں، یہ کون ہے بھائی، ہم اس کو کیوں لگائیں گے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت ہوتی ہے
انہوں نے جسٹس باقر کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا، جس پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی سخت سیخ پا ناراض ہوئی، اور انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کی ایسی کی تیسی، اب ہم ساری کیبنٹ آپ کی مرضی کی بناتے ہیں۔ پھر وہی جمانی صاحب کو انہوں نے بلدیات کا منسٹر بنا دیا، جنرل حارث میجر بریگیڈیئر حارث کو وزیر داخلہ بنا دیا، اور کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اب لسٹیں بن گئیں، اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا۔ اور کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ سارا جو کریک ڈاؤن تھا اس کا ایک بلیو پرنٹ جو وہ بلاول بھٹو صاحب کو بھیجا گیا، اور کہا گیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے سندھ میں۔ اگر آپ نوجوان ہیں، آپ ان سارے کرپٹ لوگوں کو جن کا ہم نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا، ان کو اگر آپ علیحدہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو اپنی کیبنٹ میں رکھیں گے اور یہی آپ کا سندھ صوبہ چلائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایک لڑائی ہے۔ اس کے فوراً بعد جب یہ سارا تلخی پیدا ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، زرداری صاحب دبئی چلے گئے، بلاول بھٹو بھی دبئی چلے گئے، اور یہ جو 3 لوگ جن کا نام نمایاں طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے کوٹ کیا تھا، پہلے نمبر پہ ناصر شاہ تھے، شرجیل میمن تھے، مکیش چاولہ تھے، ان لوگوں کو بھی دبئی بلا لیا گیا۔ وہاں پہ زرداری صاحب کے سامنے بلاول صاحب نے ان لوگوں کی دھلائی بھی کی کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کی ساری قربانیاں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانیاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیاں، وہ ساری کی ساری ہم اس کرپشن کی ان الزامات کی وجہ سے ہم ضائع کر دیں۔ اس پر ان کی کافی تلخ کلامی بھی ہوئی، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا آرگومنٹ ہوا، اور پھر بلاول بھٹو پہلے واپس آ گئے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد بلاول بھٹو نے یہاں پہ آ کے، اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی 90 دن کی بات کر رہی تھی، لیکن بلاول بھٹو نے 90 دن کی سٹیٹمنٹ اور 90 دن کے اوپر بات چیت کرنی شروع کر دی، اور آج خاص طور پہ انہوں نے اپنے ایک جلسے میں کہا ہے کہ جناب جب ہمارے اتحادی اگر نہیں الیکشن جلدی چاہتے، لیکن ہم تو 90 دن میں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سپیس چھوڑیں گے تو اس سپیس کو کوئی دوسرا فل کرے گا۔ وہی بات وہ سندھ کی بھی کر رہے تھے کہ اگر یہ سندھ میں لمبا عرصہ چلے گا تو یقیناً اس سپیس کو کوئی دوسرا بھی فل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، اس کے باوجود اب زرداری صاحب بھی واپس آ گئے، اس کے باوجود کہ جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مخالف جتنی اشرافیہ ہے سندھ کی، انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب کریک ڈاؤن شروع ہوگا، کب ان کے وزیر پکڑے جائیں گے، کب کوئی گرفتار ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا۔ لیکن بلاول بھٹو نے پرو ایکٹیولی سندھ کے اندر ایک طرح سے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو بلاول بھٹو نے کہا کہ جو زرداری صاحب کا بیان ہے وہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں پابند نہیں اس بیان کا اور پارٹی پابند نہیں ہے اس بیان کی، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک سپیس اسٹیبلشمنٹ کو دیں اور ایک سپیس ان سے واپس لیں، اور یہ جو تنازع ہے اس کو جلدی سے ایمیکیبلی حل کر لیں۔ لیکن بلاول بھٹو اب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بجائے اور ان سے کوئی رعایت لینے کی بجائے آپ سیدھے پبلک کے پاس جائیں، لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں، موٹیویٹ کریں، اپنے ووٹ بینک کا توجہ دیں۔ آپ کا ووٹ بینک آپ کے ساتھ اگر انٹیکٹ ہوگا تو ایم کیو ایم چاہے یا جی ڈی اے چاہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہے یا فیصل واڈا چاہے یا فیصل نصیر چاہے یا کوئی دوسرا چاہے، وہ آپ سے آپ کی سپیس نہیں چھین سکتا۔ لیکن بلاول بھٹو نے اتحادیوں کو بھی نشانے پہ لیا ہے، آج مسلم لیگ نون کو اور فضل الرحمان کو، اور بلاول بھٹو نے اگرچہ آج عمران خان کو بھی نشانے پہ لیا ہے، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی بلاول بھٹو سیاست کر رہا ہے وہ شاید دھیرے دھیرے زرداری صاحب کو اسی طرح کہیں کہ اب آپ جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں یا جو ایک پبلک پولیٹکس ہے اس سے تھوڑا سا گریز کریں، اور بلاول خود اس کو ٹیک اوور کرنا چاہیں گے ساری سیاست کو۔ آنے والے دنوں میں یہی لگتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اور بلاول بھٹو نے یہ سیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی آپ انگیجڈ ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ سے لے لیتی ہے۔ ابھی بھی بلاول بھٹو کو جو پنجاب میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، جس طریقے سے کے پی میں اور بلوچستان میں ان کو روک دیا گیا ہے اور باپ پارٹی کو روک دیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کی بھی ابھی دیکھیں مریم صاحبہ بھی کافی حد تک خاموش ہیں، نواز شریف صاحب بھی اکتوبر میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ اب نئی ایک
گمیکری کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب ہم یہ جو فروری تک الیکشن لے جا کے اور یہاں پہ کچھ صفائی کر لیں گے. جنرل اسد درانی کا ایک آرٹیکل ان دنوں آیا ہوا ہے کہ یہ صفائی ان سے ہوتی نہیں ہے بلکہ یہ خود ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو سندھ میں اگر کریکشن کی ضرورت ہے، کرپشن کے خاتمے کی ضرورت ہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو خود کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے. تو اگر کسی نے تالے آزمائی کرنے کی کوشش کی سندھ میں اور اگر کریک ڈاؤن ہوا بھی تو جیلیں یا قید یا مقدمات یا سزائیں تو پیپلز پارٹی نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ یونائٹ ہوگا. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے تعلقات میں کیا اونچ نیچ آتی ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا. آج کی گفتگو میں یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میں کوئی 1000 کے قریب پہنچنے والا ہوں. اب آپ سارے لوگ اگر آپ کو میری گفتگو میں کوئی دم لگتا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ.